اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے۔ اسرائیل کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہیں۔ اسرائیل پورے خطے پر تسلط قائم کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیلی حملوں سے خطہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ نتن یاہو کی حکومت خطے کے امن میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ترک عوام ایرانی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسرائیل نے یمن، لیبیا اور شام کے بعد ایران پر بھی حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کا اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا OIC کے خصوصی اجلاس سے خطاب، کہا یقین ہے جنگ میں فتح ایران کی ہوگی۔ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے کردار ادا کرے۔ ترکیہ خاموشی سے یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ عالمی ممالک بھی اسرائیلی اقدامات پر خاموش نہ رہیں۔ سلامتی کونسل کو کردار ادا کرنا پڑے گا۔ فلسطین ہمارے لیے ریڈ لائن ہے۔ اقوام عالم متحد ہوتی تو غزہ کا آج یہ حال نہ ہوتا۔ OIC کی ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا کا کہنا ہے ایران اور غزہ پر اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایران اسرائیل تنازع کا پرامن حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ غزہ میں جاری کشیدگی کو بھی فوری ختم ہونا چاہیے۔ یہ وقت اختلافات بھلا کر ایک ہونے کا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی بھی اجلاس میں شرکت۔ پاکستان کی نمائندگی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کی۔ کہا مسلم دنیا کو انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے متحد ہونا چاہیے۔ خطے کے استحکام کے لیے عالمی قوانین کی پاسداری ناگزیر ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے اہم اجلاس میں 40 سے زائد وزراء خارجہ کی شرکت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دورہ امریکہ کے بعد ترکیہ پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات۔ پاکستان اور ترک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ ایران کے دفاع کے حق کی حمایت۔ عالمی برادری سے مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ روس کا تیسری عالمی جنگ کے خدشے کا اظہار۔ دنیا خطرناک تصادم کی راہ پر گامزن ہے۔ یہی صورتحال رہی تو تیسری عالمی جنگ کے خدشات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ صدر ولادیمیر پوٹن کا سینٹ پیٹرز برگ میں اقتصادی فورم سے خطاب، کہا کشیدگی صرف ایران کے لیے نہیں عالمی امن کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے۔ جوہری تنصیبات پر حملے سے ریڈیائی اخراج اور ماحولیاتی تباہی کا خدشہ ہے۔ اسرائیل کا ایک اور سینئر ایرانی کمانڈر کی ہلاکت کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ ایال الزامیر کا کہنا ہے کہ سعید ایزدی کو ایران کے جنوبی شہر قم میں نشانہ بنایا گیا۔ سعید ایزدی نے حماس کے ساتھ اکتوبر 2023 کے اسرائیل پر حملوں کی منصوبہ بندی میں مدد کی تھی۔ صہیونی فوج کی اصفہان میں نیوکلیئر سائٹ پر بھی حملہ۔ ادھر ایران کا بھی اسرائیل پر کرارا وار۔ صبح سویرے اسرائیل پر میزائل حملہ، فضائی اڈوں، دفاعی صنعتوں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ حیفا میں اسٹریٹجک مقامات پر حملہ۔ ڈیمونا میں ایٹمی ری ایکٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حیفا پر ایران کے میزائل حملے میں درجنوں اسرائیلی زخمی، کئی کی حالت نازک، ہلاکتوں کا خدشہ۔ اسرائیل کے پاس ایران کی جوہری صلاحیت ختم کرنے کی صلاحیت نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعتراف، کہا مذاکرات سے پہلے سیز فائر چاہتا ہوں۔ ایران سے بات کریں گے، دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے لوں گا۔ ایران میں زمینی افواج اتارنا آخری حل ہوگا۔ پاکستان نے امریکی صدر ٹرمپ کو نوبیل انعام دینے کی سفارش کر دی۔ حکومت پاکستان کا کہنا ہے ٹرمپ کی مداخلت سے پاکستان بھارت جنگ ٹل گئی۔ عالمی برادری نے بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کو دیکھا۔ بھارتی جارحیت پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی تھی۔ آپریشن بنیان المرصوص نپاتولہ پر عزم فوجی رد عمل تھا۔
صدر ٹرمپ کی حکمت عملی سے بگڑتی صورتحال پر قابو پایا جا سکا۔ حکومت پاکستان نے صدر ٹرمپ کی جانب سے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی پیشکش کو بھی سراہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی نوبیل انعام کی خواہش کا اظہار۔ امریکی صدر کہتے ہیں پاکستان بھارت کی جنگ بند کرانے پر نوبیل پرائز ملنا چاہیے۔ مزید کہا نوبیل پرائز صرف لبرلز کو ملتا ہے، یہ لوگ مجھے نہیں دیں گے۔ پاکستان سے منہ کی کھانے کے باوجود بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار، سنتاس معاہدہ بحال نہ کرنے کا اعلان۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کا کہنا ہے پاکستان کے ساتھ سنتاس معاہدہ کبھی بحال نہیں کریں گے، اس پانی پر پاکستان کا کوئی حق نہیں۔ پاکستان جانے والا پانی بھارت کے اندرونی استعمال میں لایا جائے گا۔ پاکستان کا بھارتی وزیر داخلہ کے بیان پر شدید رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارت بین الاقوامی معاہدوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ پانی کو سیاسی ہتھیار بنانا غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے۔ پاکستان اپنے پانی کے حقوق کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات کرے گا۔ پاک بھارت کشیدگی میں پاکستان کی سیز فائر کی درخواست سے متعلق بھارتی میڈیا کے جھوٹے دعوے۔ پاکستان کے جھوٹے دعووں پر بھارتیوں کی سخت تردید۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاک بھارت کشیدگی کے دوران سعودی عرب اور امریکہ نے سیز فائر میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان نے سیز فائر کی خواہش کی اور نہ ہی درخواست۔ 10 مئی کی صبح امریکی وزیر خارجہ نے نائب وزیر اعظم کو بھارتی سیز فائر کی خواہش سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے امریکی اور پھر سعودی شہزادہ فیصل کے رابطوں پر پاکستان کی جانب سے رضامندی ظاہر کی۔ مودی کے دیس میں کالا دھن والوں کی چاندی۔ بھارتی شہریوں، سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور کاروباری شخصیات کا غیر قانونی دولت چھپانے کے لیے سوئٹزرلینڈ کا رخ۔ سوئس بینکوں میں بھارتی کالے دھن میں ریکارڈ اضافہ۔ 2024 کے مقابلے میں بھارتی رقوم 3 گنا بڑھ کر 37,600 کروڑ تک پہنچ گئیں، جو سوئس بینکوں میں موجود مشکوک اثاثوں کی سب سے بلند شرح ہے۔ سوئس حکام کا کہنا ہے کہ معلومات کے تبادلے کے باوجود غیر قانونی رقوم میں مسلسل اضافہ بھارتی حکومت کی ناکامی ہے۔ جعلی ادویات کی روک تھام کے لیے وفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ۔ تمام ادویات پر بار کوڈ لگائے جائیں گے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری سے خطاب۔ کہا ملک میں اربوں روپے کا جعلی ادویات کا کاروبار ہو رہا ہے۔ روک تھام کے لیے تمام فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو ادویات کی پیکنگ پر QR کوڈ لگانے پر پابند کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے اس شہر نے سب کو آزما لیا، ہم سے اچھا کوئی ہوتا تو شہر کے حالات بدل چکے ہوتے۔ آج شہر ہمارے پاس نہیں لیکن اپنی کیپیسٹی میں شہر کی خدمت کر رہے ہیں۔ پاکستان کو بحران سے کراچی نکال سکتا ہے، IMF کا قرضہ نہیں۔ تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس میں رد و بدل کی تجویز منظور۔ نوید قمر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس 6 لاکھ سے 12 لاکھ سالانہ آمدن پر انکم ٹیکس 2.5% سے کم کر کے 1% کرنے کی تجویز منظور کر لی گئی۔ کارپوریٹ سیکٹر پر سپر ٹیکس میں 0.5% کمی کی تجویز اور نان فائلرز کے لیے بینکوں سے کیش نکلوانے کی حد 50,000 روپے سے بڑھا کر 75,000 روپے کرنے کی تجویز بھی منظور۔ پاکستان میں 2.5-3 سال سے ہائیبرڈ حکومت چل رہی ہے۔ یہ ماڈل پہلے ایجاد ہو جاتا تو ہماری تاریخ کے بہت سارے حادثات ٹل سکتے تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے شہباز شریف حکومت کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے آئیڈیل تعلقات ہیں۔ ان تعلقات کے وہ خود گواہ ہیں۔ پالیسیز میں ایسا امتزاج ہے جو پاکستان کے لیے خوش آئند ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے آئینی بینچ کی مدت میں توسیع کی مخالفت کر دی۔ 26ویں آئینی ترمیم کیس فیصلے تک آئینی بینچ کی مدت میں توسیع نہ کی جائے۔ جسٹس منصور کا 19 جون کے اجلاس سے پہلے کا لکھا خط سامنے آ گیا۔
PISP کے ذریعے نئی نسل کو ہنرمند بنایا جائے گا، بچوں کو ان کے حقوق دیے جائیں گے۔ صدر آصف زرداری کا بے نظیر ہنرمند پروگرام کے اجراء کی تقریب سے خطاب، کہا پیپلز پارٹی اپنے ویژن کے تحت عام لوگوں کو بااختیار بنانا چاہتی ہے۔ محنت کش کا بیٹا بھی ہنر سیکھ کر اپنے خاندان کی کفالت اور قوم کی خدمت کر سکتا ہے۔ پروگرام کے تحت کمپیوٹر، جدید تعلیم اور ہنر سکھائے جائیں گے۔ بچوں کو نرسنگ کی تربیت فراہم کی جائے گی۔ چینی اور جرمن زبانیں بھی سکھائی جائیں گی۔ جمہوریت کی علمبردار، مظلوموں اور پسے طبقے کی آواز، مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم، دختر مشرق، شہید بے نظیر بھٹو کی آج 72ویں سالگرہ۔ شہید بی بی نے پوری زندگی عوام کے حقوق کے لیے وقف کی۔ پاکستان کا دفاع بھی شہید بھٹو اور شہید بی بی کی کاوشوں کی مرہون منت ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جنوبی پنجاب کے دیہات کی خواتین کے لیے تاریخ ساز قدم، غریب اور نادار دیہی خواتین کے لیے بہتر ذریعہ روزگار کا اہتمام۔ 12 اضلاع میں 2 ارب روپے سے 11,000 دیہی خواتین کو بھینسیں اور گائیں دی جائیں گی۔ پروگرام کے پہلے مرحلے میں 4,870 مویشی دیے جائیں گے۔ پنجاب گرین پروگرام کے تحت بڑے پیمانے پر شجرکاری اور ماحولیاتی منصوبوں کا بھی آغاز۔ چیف منسٹر پلانٹ فار پاکستان انیشیٹو کے تحت 50,869 ایکڑ پر 4 کروڑ 20 لاکھ درخت لگائے جائیں گے۔ ملک بھر میں پری مون سون کا آغاز، بارشوں کا سلسلہ 23 جون تک جاری رہنے کا امکان۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی آج سے بارشوں کا سلسلہ شروع۔ بلوچستان کے جنوبی اور مشرقی اضلاع میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ موسمیاتی ماہرین نے ممکنہ اربن فلڈنگ کے خطرے کے پیش نظر شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ کسانوں کو بھی زرعی سرگرمیاں موسم کی صورتحال کے مطابق ترتیب دینے کا مشورہ۔